مرضی کے بندے بٹھا کر فیصلے لیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے۔ غیر آئینی ترمیم سے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اقتدار میں آ کر ترامیم واپس لیں گے، عوام کو اب نکلنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر انقلاب نہیں آنے والا، ضمیر فروشی کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں میں کے نام جلد سامنے آ جائیں گے۔ وفاداریاں بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ رحمان کی جانب سے آئینی ترمیم کی منظوری پر تقریب سینیٹر کامران مرتضیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا ترمیم کی باتیں کئی روز سے گردش کر رہی تھی، ترمیم میں کلیدی کردار کامران مرتضیٰ کا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پوری رات جاری رہا، صبح 5:15 بجے ترمیم کی حتمی منظوری دی گئی۔ حکومت کو سینٹ میں 65 ووٹ ملے۔ قومی اسمبلی میں ترمیمی بل کے حق میں 225 ووٹ آئے، مخالفت میں 12 ووٹ پڑے۔ ترمیم کی منظوری کے بعد بلاول نے شہباز شریف سے ہاتھ ملایا، مولانا فضل الرحمان سے گلے ملے۔ سربراہ بی این پی اختر مینگل کی اپنے دونوں سینیٹرز کو مستعفی ہونے کی ہدایت، کہا اندازہ ہے دونوں مشکل وقت سے گزرے ہوں گے لیکن پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے، استعفیٰ نہ دیا تو پارٹی کارروائی کرے گی۔ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر تاحکم ثانی پابندی، اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی، سیاسی جماعتوں نے ریاست اور عوام کے مفاد کو ترجیح دی، پارلیمنٹ کو بالادستی اور خود مختاری کا حق دلایا۔ یہ ترمیم نہیں، حفاظتی دیوار ہے۔ ترمیم میں عوام رائے بھی شامل ہے، عدلیہ کا وقار، ساخ اور کردار بہتر ہوگا، بلا تاخیر انصاف کی فراہمی کے حقیقی مقاصد حل ہوں گے۔ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا عندیہ، حافظ نعیم نے کہا ترامیم کو چیلنج کرنے کے عمل کا قانونی جائزہ لے رہے ہیں۔ عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی بڑے عرصے سے جاری تھی، اپوزیشن کے چند لوگوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالے، کچھ لوگ بک جاتے ہیں اور کچھ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو دے دیا، ڈپٹی کمشنر ضرورت کے مطابق 30 دن دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کو 90 روز تک دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار دے دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں ترمیم کر دی۔ پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ نے آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا، سلمان اکرم راجہ نے کہا ترمیم کے بعد چیف جسٹس جو بھی ہوگا وہ ایک نمائشی جج ہوگا، اصل طاقت ان کے پاس ہوگی جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کا دور اب بہت دور ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے کھڑے ہونے کے باعث ظالمانہ ترامیم رک گئی۔ حامد خان نے کہا ترمیم سے عدلیہ کو کمزور کیا گیا، ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ شجیل میمن نے کہا ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے، تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا چاہیے۔ شہری رحمان نے کہا عدالت اصلاحات کے وعدے پورے کر رہے ہیں، ترمیم شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا باعث بنے گی۔ نیر بخاری بولے ترمیم کے لیے تمام سیاستدانوں نے کوششیں کی۔ خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی۔ حکومت نے اغوا گردی کر کے رات کی تاریخی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا، جلد بازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے۔ کہا 26 میں آئینی ترمیم سے خاص فرق نہیں پڑے گا، فیصلے عدالت نے ہی دینے ہیں، پارلیمنٹ عدلیہ کو آزادی دینے کو تیار نہیں، سارے اقدامات عدلیہ کے خلاف ایک محاذ ہیں۔ ایک اور تحریک کی ابتدا ہو گئی، حکومت کے دن مزید کم ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے اچھی سیاست کی۔